امام احمد نے مسند میں روایت کیا اس کو، حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں من نجا من صلاۃ فقد نجا، فرمایا جو بندہ جو ہے 3 چیزوں میں نجات پا گیا، ان 3 مشکل مواقع میں اس کا ایمان نہیں گڑبڑایا، اگر وہ صراط مستقیم پر قائم رہا تو سمجھ لو کہ وہ بالآخر کیا ہے، نجات پا گیا، اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا۔ فتنہ جو پیدا ہوا امت میں، اس فتنے کا کوئی اثر اس کے ایمان پر نہیں ہوگا۔ من نجا من سلاسن فقد نجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا وہ 3 مرتبہ آقا نے یہ ارشاد فرمایا، اور وہ 3 مرتبہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ 3 حالتیں امت میں ایسی آئیں گی، 3 حالتیں امت میں ایسی آئیں گی، اس وقت ایمان والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اگر اس وقت امت اپنے ایمان کی فکر نہیں کرے گی تو وہ افراد جو اس وقت اپنے ایمان کی طرف توجہ نہیں دیں گے، وہ اپنے ایمان کو گنوا سکتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ سکتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر سکتے ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے موت ہی، فرمایا میری موت، یعنی آپ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا ایک ایسا مرحلہ تھا کہ صحابہ اکرام کے لیے انتہائی مشکل لمحہ تھا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ کتب احادیث میں موجود ہیں، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ روشن دن وہ دن تھا ہمارے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، مدینہ تشریف لائے تھے، اور سب سے تاریک اور انتہائی اندھیرے والا دن وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صحابہ پہ الگ الگ کیفیتیں تھیں، اور جس ایک طرف صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے اس فراق کو برداشت نہیں کر رہے تھے، اور ہر ایک پر الگ الگ کیفیت۔ حضرت علامہ قسطلانی مواہب لدنیا میں ذکر فرماتے ہیں ایک صحابی جو ہیں اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے، درختوں کو، پودوں کو پانی دے رہے تھے، آپ کو اطلاع پہنچی تو اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ مولا تو نے جو یہ آنکھیں دی تھی، یہ آنکھیں اسی لیے تھی کہ ان آنکھوں سے تیرے مصطفیٰ کا چہرہ تکا کروں، جب مصطفیٰ نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، میری بینائی لے لے۔ اور اسی وقت دعا قبول ہوئی اور اندھے ہو گئے، اور زندگی بھر آپ اندھے رہنا برداشت کیے، لیکن آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ ہٹ جائے یہ آپ کو برداشت نہیں تھا۔ الگ الگ صحابہ پر الگ الگ کیفیت۔ وہیں وہ لوگ جو دنیاوی اغراض کے لیے اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے یا کسی دنیاوی مفاد کے لیے جن کے ایمان میں اخلاص نہیں تھا، ان کے اندر فتنے پیدا ہو گئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے وصال کے فوری بعد ارتداد کا فتنہ شروع ہوا، یعنی بہت سے ایسے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے اسلام سے مرتد ہونا شروع ہو گئے، اسلام سے واپس پلٹنا شروع ہو گئے، اور کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کچھ تو نبوت کے دعوے دار ہو گئے، نئے نبی کی بات کرنے لگے، اس طرح کے فتنے پیدا ہوئے جس کا اشارہ اللہ کے وسلم نے برسوں پہلے فرمایا ایک میری موت کا لمحہ ہوگا، یہ ایسا امت کے لیے آزمائش کا لمحہ ہوگا، اس وقت جو سنبھل گیا اور جو جس کے راہ راست سے قدم پھسلے وہ مشکل میں آ گیا۔ اور دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس خلیفہ کی موت جو حق پر جمے رہے گا، اس خلیفہ کی موت جو حق پر جمے رہے گا۔ شارحین حدیث نے دیگر احادیث کے حوالے سے ایک بات ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے کہ وہ جو خلیفہ جو حق پر قائم تھے وہ کون تھے؟ تو ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں فتنہ پیدا ہوگا، انتہائی پریشان کن فتنہ پیدا ہوگا۔ اس وقت ایک آقا کچھ لوگوں کو بول رہے تھے، اچانک ایک فرد وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانکا ہوا تھا، تو اللہ کے وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو چہرہ ڈھانک کے جانے والے ہیں، یہ جو نقاب پوش ہیں، یہ اور ان کے ساتھی، یہ اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ اس وقت حق پر ہوں گے۔ بعد میں ان کو جا کر دیکھا گیا تو وہ حضرت عثمان ذی النورین تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت مشکل حالت میں اس وقت آئے گی جب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، اور ہوا بھی ایسے۔
انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں اس کو واضح کرتا جاؤں گا۔ اور تیسرا فتنہ جو ہے آقا علیہ السلام، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنی دعاؤں میں ضرور کیا ہے ہم اس سے بچنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگیں۔ اور آج کے جو حالات ہیں یہ حالات ہمیں محسوس کرا رہے ہیں کہ ہم قریب اس فتنے کے قریب جا رہے ہیں۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ، یہ 3 چیزیں ہیں نا میری امت کے لیے ایسے آزمائش کے ہوں گے، جو اس سے نجات پا جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو بچ گیا اس میں اپنے ایمان کو بچا لیا بس وہی محفوظ رہا، اور جو یہاں پر کیا ہے پھسل گیا اس کے ایمان کی خیر نہیں۔ جب ایمان ہی سلامت نہیں رہا، نہ اس کی دنیا سلامت رہنے والی نہ آخرت سلامت رہنے والی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اب ان احوال میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں عرض کروں گا۔ میں سردست اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو مسئلہ ہے یہ امت مسلمہ کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد شہادتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد ایسے فتنے بپا ہوئے، کب کس کو شہید کیا گیا، تاریخ پڑھتے پڑھتے انسان ہے نا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا گیا، ایک ایک کر کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک طرف حضرت مولا کائنات کو حالت نماز میں شہید کیا گیا، حضرت زبیر بن عوام کو شہید کیا گیا، حضرت طلحہ کو شہید کیا گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا جب پیارے آقا کا وہ پیارا نواسا جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، جن کو سونگھ کر آقا فرماتے تھے یہ میری خوشبو ہے، جن کے لیے آقا فرماتے تھے یہ نوجوانوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت امام حسن، پھر ان کے بعد ان کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین کو آپ کے کنبے سمیت شہید کر دیا گیا۔ اس کی آگ جو بھڑکی تھی وہ در حقیقت حضرت عثمان ذی نورین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوئی تھی۔ اسی لیے اس واقعے کو سمجھنا، اور حالات حاضرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے مفاد کے پیچھے تو جاتا ہے، دین کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی دولت ہے، اپنی حکومت ہے، اپنی طاقت ہے، اپنے مفادات ہیں، اس کے لیے تو کھل کر آ جاتا ہے۔ جب اپنے اسلام کی بات آتی ہے تو مسلمان آج کیا ہے خاموش بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے حالات میں ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔